میں کتابوں کی ریلیزنگ فنکشن سے پہلے، رسم رونمائی سے پہلے، جو غالب انسٹیٹیوٹ کی سال میں 9 کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کے بارے میں 1-2 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جوش ملیح آبادی پہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا ہم نے، جس میں ہمارے ملک کے کئی مقتدر عالموں نے اور دانشوروں نے شرکت کی تھی۔ ان تمام مضامین کو کتابی شکل میں جناب شاہد ماحولی صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم نے ان مضامین کو بھی شامل کیا ہے جو مضامین جوش کی زندگی اور شاعری پر مختلف رسائل میں اور کتابوں میں بکھرے پڑے ہوئے تھے اور بڑے نامور لوگوں کے مضامین تھے۔ ان کو بھی اس کتاب میں 22 مضامین ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کتاب جوش فہمی میں ایک اہم کتاب ثابت ہوگی۔ دوسری کتاب ہے قائم چاند پوری یاد و خدمات، اسے بھی محترم شاہد ماحولی صاحب نے ترتیب دیا۔ حضرات آپ سبھی جانتے ہیں کہ غزلیہ شاعری میں قائم چاند پوری کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے۔ قائم چاند پوری کو ہم نے 2009 میں یاد کیا، ایک بہت اہم سیمینار کا انعقاد کیا اور اس سیمینار میں ہمارے 20 یا 22 اسکالرز نے شرکت کی۔ ان کے تمام مضامین ہم نے اس کتاب میں شامل کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بھی ہمارے دوستوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ حضرات، ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہم نے 2 سال پہلے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا، ہندوستان میں سماجی اصلاح کی تحریکات اور ان کے اثرات۔ یہ کتاب بھی پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب نے مرتب کی ہے۔ حضرات، یہ جو سیمینار ہوا تھا، اس سیمینار کی خاصیت یہ تھی کہ ہندوستان کی سماجی اور اصلاحی تحریکات کی جو بھی تاریخ ہے اس تاریخ کے اوپر ہمارے اسکالرس نے روشنی ڈالی تھی اور ان تمام مضامین کو ہم نے کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چوتھی کتاب ہے جناب انور معظم صاحب، بہت اہم اسکالر ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے غالب کی فکری وابستگیاں۔ غالب کو ایک نئے انداز اور ایک نئی سوچ کے ساتھ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ غالب کی زندگی پر اب کوئی بھی پہلو ایسا نہیں بچا ہے جس پر کام نہ ہوا ہو، تمام پہلو پر کام ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کی یہ کتاب اپنے موضوع اور مواد کے اعتبار سے کافی منفرد ہے۔ 5ویں کتاب ہے غالب کا نظریہ حیات، خورشید الاسلام صاحب کی کتاب۔ خورشید الاسلام صاحب سے آپ تمام حضرات واقف ہیں کہ راف رسل کے ساتھ مل کر کے انہوں نے جو ایک کتاب ایڈٹ کی غالب کے خطوط کے حوالے سے، وہ کتاب آج بھی غالب فہمی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی بھی یہ کتاب ریلیز ہوگی۔ اور جو 6ٹھی کتاب ہے شاد عظیم آبادی کی زندگی اور ان کے کارنامے پر، اس کتاب کو مجھ ناچیز نے ایڈٹ کیا ہے۔ اس کتاب میں شاد کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ہمارے اسکالرس نے مقالے پیش کیے تھے۔ اس کتاب کی بھی ایک خاصیت یہ ہے کہ شاد کے وہ مضامین جو مختلف رسائل میں بکھرے پڑے ہوئے تھے اور بہت ہی اہم اسکالرس کے تھے، اس مضامین کو بھی ہم نے اس کتاب میں پیش کیا۔ 350 پیج کی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے نیر مسعود صاحب کی۔ ہم نے نیر مسعود صاحب کو فیلیسیٹیٹ کیا تھا لکھنؤ میں، اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے فیلیسیٹیشن سیریمنی کی کہ ہم اس ادیب کی زندگی اور حیات کے حوالے سے ایک کتاب شائع کرتے ہیں، اس کتاب کو ریلیز کرتے ہیں اور وہاں پہ موجود تمام حضرات میں اس کتاب کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ غالب نامے کے 2 شمارے، ایک بہت ہی اہم شمارہ جو 2012 جنوری کا ہے، اس میں جو پچھلے سال ہم نے سیمینار کیا تھا جس کا موضوع تھا غزل عہد باہد، اس سیمینار میں غزل کی پوری تاریخ کے اوپر ہمارے اسکالرس نے روشنی ڈالی تھی۔ اس کتاب کو بھی غالب نامے کی شکل میں پہلے آ رہی ہے، اس کے بعد یہ کتاب آئے گی۔ اس کے علاوہ 2 کتاب ہے جو ذرا باہر کی ہے۔ پروفیسر مرلی منوہر پرساد جنہوں نے فیض کی زندگی اور شاعری کے حوالے سے 2 کتابیں لکھی ہیں، اندھیرے میں سرخ لو، ایک جدا انداز کا جادو۔ یہ 2 کتاب بھی ریلیز ہوگی۔ اور ایک آخری کتاب جس کے بارے میں ضرور آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا، یہ کتاب تقی عابدی صاحب کی ہے، جس کتاب کا نام ہے فیض فہمی۔ حضرات، یہ کتاب اتنی معتبر، اتنی اہم اور اتنی معلوماتی ہے کہ آپ تمام حضرات اس سے واقف ہیں کہ 1500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، جس میں 160 مضامین ہیں اور خود 50 مضامین ڈاکٹر صاحب کے ہیں، جس میں انہوں نے فیض کی زندگی کے تقریباً سبھی پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ بہت بڑا کام ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ بھی ہے کہ نیو یارک میں منیزہ ہاشمی صاحبہ نے اس کتاب کو ریلیز کیا تھا اور آج یہ کتاب ریلیز ہو رہی ہے، اور یہ کتاب ہمیں پوری امید ہے کہ فیض فہمی میں ایک نہایت ہی اہم اور مددگار سی کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم شاہد ملک صاحب اور ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان تمام کتابوں کی رسم رونمائی کریں۔
تہذیب کی کوئی جن 7 اہم ادیبوں اور دانشوروں کو غالب اعزازات سے آج کے اس تاریخی موقع پر نوازا جا رہا، اس میں پہلا نام ہے پروفیسر محمد زما آزردہ، فخر الدین علی احمد غالب انعام برائے اردو تحقیق و تنقید۔ پروفیسر محمد زما آزردہ جی حضرات، اس ایوارڈ کی خاصیت یہ ہے کہ ہم مومنٹو سرٹیفکیٹ کے علاوہ 75,000 روپے اپنے ادیبوں اور دانشوروں کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا انعام ہے ڈاکٹر محمد یونس جعفری، آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ایوارڈ کو ریسیو کریں۔ ڈاکٹر محمد یونس جعفری، فخر الدین علی احمد غالب انعام برائے فارسی تحقیق و تنقید۔ ڈاکٹر سید امین اشرف غالب انعام برائے اردو شاعری۔ ڈاکٹر سید امین اشرف اردو کے معتبر اور معروف شاعر ہیں جو اردو شاعری کے حوالے سے اس کو ریسیو کریں۔ پروفیسر صغرا مہدی صاحبہ غالب انعام برائے اردو نثر۔ ادب و احترام سے آپ سے درخواست کروں اپنے ایوارڈ کو ریسیو کریں۔ صغرا مہدی صاحبہ غالب انعام برائے اردو نثر۔ ڈاکٹر محمد سعید عالم ہمسب غالب انعام برائے اردو ڈرامہ۔ مسلسل کام کرتے رہے ڈاکٹر محمد سعید عالم ہمسب غالب انعام برائے اردو ڈرامہ۔ ڈاکٹر عابد رضا بیدار غالب انعام برائے مجموعی ادبی خدمات۔ کارنامے ہیں جو آپ کا کام ہے اسے آج بھی اس ادارے میں عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر عابد رضا بیدار کے غالب انعام برائے مجموعی ادبی خدمات۔ جناب رام پرکاش کپور غالب انعام برائے اردو خدمات۔ پور کتاب اردو ہندوستان میں کس کی زبان ہے، اس کتاب کو بہت ہی اپریشیٹ کیا گیا، بہت پسند کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت کام ہیں۔ جناب رام پرکاش کپور غالب انعام برائے اردو خدمات۔ میں تمام ایوارڈیز حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور کرن سنگھ صاحب کا بھی کہ آپ نے انہیں ایوارڈ دیا۔ بہت ہی ادب و احترام سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے سامعین کو جناب پروفیسر نامور سنگھ جی، سفیر صاحب، محترمہ منیزہ ہاشمی جی، معزز خواتین و حضرات، جب فیض صاحب ہندوستان آئے تھے، کئی بار آئے، غالباً وہ 1974 کی بات ہے، تو ہمارے غریب خانے میں بھی تشریف لائے تھے دہلی، اور ان سے میں نے جو مجھے سب سے پسند غزلیں ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ غزلیں ہمیں سنائیے، انہوں نے سنائی۔